یہ تمام افراد پورے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر میں اس پوائنٹ پہ اگر یہ نہ کہوں آپ کو تو یہ میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ 80,000 لوگوں کو اگر اپنے سٹیٹس کا پتہ ہو یا نہ ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، اور وہ خدا نخواستہ کسی ایسے اعمال میں مبتلا ہو جائیں کہ ان سے ٹرانسفر ہو جائے، بیماری ٹرانسمٹ ہو جائیں، جو ڈرگ یوزرز ہیں وہ سرنج شیئر کرتے ہیں، یا کوئی سیکس ورکر ہیں ان کو پتہ نہ ہو اور وہ اسی اعمال کی وجہ سے کسی اور کو، یا ایک بندہ کہیں باہر سے آیا ہے اور ان کو اپنے سٹیٹس کا پتہ نہیں ہے تو وہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو ٹرانسفر کرے گا، ٹرانسمٹ کرے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اسی لیے میں نے جو گزارش کی کہ ہمارے ساتھ تقریباً 20 کے قریب ایسے آرگنائزیشن ہیں تمام صوبوں میں جو ان پہ کے مختلف عوامل پہ کام کر رہی ہیں، لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمارے پاس 9,900 کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارے پاس رجسٹر ہیں۔ ان میں سے 9,900 کے قریب مریضوں میں سے 5,000 افراد اس وقت HIV ایڈز کا علاج ہمارے سینٹروں میں لے رہے ہیں۔ باقی جو 4,000 ہیں اس کا علاج شروع کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کا وائرس لوڈ کو نظر رکھتے ہوئے، یعنی اس کا وائرس لوڈ ابھی تک اتنا نہیں بڑھا، ابھی بیماری اتنی آگے نہیں بڑھی ہے کہ اس کو علاج ہمارے جو ARVs ہیں وہ اس کو ہٹ کر سکیں۔ جو یہ گیپ ہیں 90,000 اور 10,000 کے قریب، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ ہمارے تمام جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے جو تمام امپلیمنٹرز ہیں صوبوں میں، یا جتنی UN ایجنسیز ہیں، ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم لوگوں میں یہ شعور اور آگاہی پیدا کر سکیں کہ خدا را یہ بیماری کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جا سکے۔ یہ کوئی کسی بھی مسپرچون کی وجہ سے ناگہانی کسی، آپ نے کہیں خون کا انتقال کیا، آپ کوئی ریزر کٹ آپ کو لگا، کوئی ماں سے بچے کو ٹرانسمٹ ہو گئی بیماری، تو ان تمام وجوہات بھی اس کے مین وجوہات میں سے ہیں۔ تو لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔